یعنی انسان پر خود اس کے اپنے نفس اور جسم کے حقوق شاید تم کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ انسان سب سے بڑھ کر خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ یہ واقعی حیرت انگیز بھی ہے، کیونکہ ظاہر میں تو ہر شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کو سب سے زیادہ اپنے آپ سے محبت ہے، اور شاید کوئی شخص بھی اس بات کا اقرار نہ کرے گا کہ وہ اپنا دشمن آپ ہی ہے۔ لیکن تم ذرا غور کرو گے تو اس کی حقیقت تم کو معلوم ہو جائے گی۔ انسان میں ایک بڑی کمزوری یہ ہے کہ اس پر جب کوئی خواہش غالب ہو جاتی ہے تو وہ اس کا غلام بن جاتا ہے، اور اس کی خاطر جان بوجھ کر یا بے جانے بوجھے اپنا بہت کچھ نقصان کر لیتا ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ ایک شخص کو نشے کی چاٹ لگ گئی ہے تو وہ اس کے پیچھے دیوانہ ہو رہا ہے، اور صحت کا نقصان، روپے کا نقصان، عزت کا نقصان، غرض ہر چیز کا نقصان گوارا کیے جاتا ہے۔ ایک دوسرا شخص کھانے کی لذت کا ایسا دل دادا ہے کہ ہر قسم کی الا بلا کھا جاتا ہے اور اپنی جان کو ہلاک کیے ڈالتا ہے۔ ایک تیسرا شخص شہوانی خواہشات کا بندہ بن گیا ہے اور ایسی حرکتیں کر رہا ہے جن کا لازمی نتیجہ اس کی تباہی ہے۔ ایک چوتھے شخص کو روحانی ترقی کی دھن سمائی ہے اور وہ اپنی جان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا ہے، اپنی نفس کی تمام خواہشات کو دبا رہا ہے، اپنے جسم کی ضروریات کو پورا کرنے سے انکار کر رہا ہے، شادی سے بچتا ہے، کھانے پینے سے پرہیز کرتا ہے، کپڑے پہننے سے انکار کرتا ہے، حتیٰ کہ سانس لینے پر بھی راضی نہیں۔ جنگلوں اور پہاڑوں میں جا بیٹھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ دنیا اس کے لیے بنائی ہی نہیں گئی ہے۔ ہم نے محض مثال کے طور پر انسان کی انتہا پسندی کے یہ چند نمونے پیش کیے ہیں، ورنہ اس کی بے شمار صورتیں ہیں جن کو ہم رات دن اپنے گرد و پیش دیکھتے ہیں۔ اسلامی شریعت چونکہ انسان کی فلاح و بہبود چاہتی ہے، اس لیے وہ اس کو خبردار کرتی ہے کہ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تیرے اوپر خود تیرے اپنے بھی حقوق ہیں۔ وہ ان تمام چیزوں سے اس کو روکتی ہے جو اس کو نقصان پہنچانے والی ہیں، مثلا شراب، تاڑی، افیون اور دوسری نشاور چیزیں، سور کا گوشت، درندے اور زہریلے جانور، ناپاک حیوانات، خون اور مردار جانور وغیرہ، کیونکہ انسان کی صحت اور اخلاق اور عقلی و روحانی قوتوں پر ان چیزوں کا بہت برا اثر پڑتا ہے۔ ان کے مقابلے میں وہ پاک اور مفید چیزوں کو اس لیے حلال کرتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تو اپنے جسم کو پاک غذاؤں سے محروم نہ کر، کیونکہ تیرے جسم کا تیرے اوپر حق ہے۔ وہ اس کو ننگا رہنے سے روکتی ہے اور اسے حکم دیتی ہے کہ اللہ نے تیرے جسم کے لیے جو زینت یعنی لباس اتارا ہے اس سے فائدہ اٹھا اور اپنے جسم کے ان حصوں کو ڈھانک کر رکھ جنہیں کھولنا بے شرمی ہے۔ وہ اس کو روزی کمانے کا حکم دیتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ بیکار نہ بیٹھ، بھیک نہ مانگ، بھوکا نہ مر، اللہ نے جو قوتیں تجھے دی ہیں ان سے کام لے، اور جس قدر ذرائع زمین و آسمان میں تیری پرورش اور آسائش کے لیے پیدا کیے گئے ہیں ان کو جائز طریقوں سے حاصل کر۔ وہ اس کو نفسانی خواہشات کے دبانے سے روکتی ہے اور اسے حکم دیتی ہے کہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نکاح کر۔ وہ اس نفس خوشی سے بھی منع کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تو آرام و آسائش اور زندگی کے لطف کو اپنے اوپر حرام نہ کر لے۔ اگر تو روحانی ترقی اور اللہ سے قربت اور آخرت کی نجات چاہتا ہے تو اس کے لیے دنیا چھوڑنے کی ضرورت نہیں، اسی دنیا میں پوری اور پکی دنیا داری کرتے ہوئے اللہ کو یاد کرنا اور اس کے نافرمانی سے ڈرنا اور اس کے بنائے ہوئے قوانین کی پیروی کرنا دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیوں کا ذریعہ ہے۔ وہ خودکشی کو حرام کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تیری جان دراصل اللہ کی ملک ہے اور یہ امانت تجھے اس لیے دی گئی ہے کہ تو اللہ کی مقرر کی ہوئی مدت تک اس سے کام لے، نہ اس لیے کہ اس کو ضائع کر دے۔ بندوں کے حقوق۔ ایک طرف شریعت نے انسان کو اپنے نفس اور اپنے جسم کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے تو دوسری طرف یہ قید لگا دی ہے کہ ان حقوق کو ادا کرنے میں وہ کوئی ایسا طریقہ نہ اختیار کرے جس سے دوسرے لوگوں کے حقوق متاثر ہوں، کیونکہ اس طرح اپنی خواہشات اور ضرورتیں پوری کرنے سے انسان کا اپنا نفس بھی گندا ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی طرح طرح کے نقصانات پہنچتے ہیں۔ چنانچہ شریعت نے چوری، لوٹ مار، رشوت، خیانت، سود خوری اور جال سازی کو حرام کیا ہے، کیونکہ ان ذرائع سے انسان جو کچھ بھی فائدہ اٹھاتا ہے وہ دراصل دوسروں کے نقصان سے ہوتا ہے۔
وہ دراصل دوسروں کے نقصان سے حاصل ہوتا ہے۔ جھوٹ، غیبت، چغلخوری اور بہتان تراشی کو بھی حرام کیا ہے، کیونکہ یہ سب افعال دوسروں کے لیے نقصان رساں ہیں۔ جوئے، سٹے اور لاٹری کو بھی حرام کیا ہے، کیونکہ اس میں ایک شخص کا فائدہ ہزاروں آدمیوں کے نقصان پر مبنی ہوتا ہے۔